السلام علیکم۔ ہاں جی، تو آج آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کی خوبصورتی کے کچھ چھوٹے چھوٹے مناظر۔ یہ جو ساتھ روڈ گزری ہے، یہ ہے اسلام آباد پاکستان کی فرسٹ کلاسک روڈ جو پاکستان میں بنائی گئی ہے کہ اس کو بنانے پہ لاگت بہت کم آتی ہے، اور یہ اسلام آباد کا سمجھ لیں کہ کافی اچھا ایریا ہے جسے سیکٹر F52 کہتے ہیں، اور یہ واکنگ ٹریل ہے جہاں پہ کافی زیادہ لوگ اور سلیبریٹیز وغیرہ بھی یہاں پہ واک کرنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو سناٹا یہاں پہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی آج کل رمضان چل رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو جیسے ہی رمضان اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس ولاگ میں بھی دکھاؤں گا کہ یہاں پہ اتنا رش ہوتا، میلز اور فیمیلز، بچے بوڑھے جوان، ہر قسم کے لوگ یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ ساتھ ہی دکھاتا چلوں میں، یہ ساتھ تو تھوڑا سا آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ ہے کشمیر ہاؤس، اور یہی جو یہ بالکل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، یہ ریڈنگ پارک بنایا گیا یہ، کیونکہ اسلام آباد کی جو CDA کا ڈپارٹمنٹ ہے کام تو بہت کم اچھے کرتا ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ کافی حد تک اچھے کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اکثر اوقات شام کو کپلز بیٹھے رہتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی پولیس بھی آج کل کافی ایکٹیو ہے۔ اور یہ جو ٹریلز اور سامنے واکنگ ٹریل ہے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ پلاسٹک روڈ تو بنائی گئی ہے، لیکن اس پہ جو عوام گاڑیاں چلاتی ہیں نا، وہ ضرورت سے زیادہ سپیڈ پہ چلاتی ہے، کیونکہ ایک تو روڈ اچھی ہے، اور یا تو چاہے سپیڈ بھی پکڑتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن روڈ بہت پیاری ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرواؤں گا۔ اور یہ واکنگ ٹریل، اور یہاں پہ دیکھیں سبزہ، یہ وہ سارے، اب میں یہ بلاگ اردو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں اسلام آباد آیا ہوں، تو جب میں اپنے گاؤں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو وہاں پہ ہم پٹواری پنجابی بولتے ہیں، تو وہاں پہ میں اس زبان میں آپ کو اپنا پنجاب، اپنا علاقہ، اپنا کلچر دکھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو کیونکہ اب اسلام آباد میں ادھر کچھ لوگ ہیں اسلام آباد کے جن کو صرف اردو ہی سمجھ آتی ہے، اور لیکن میں آپ کو یہ اسلام آباد کی اور جو CDA کی ایک سب سے اچھی بات ہے وہ میں بتاتا چلوں، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت اتنے بڑے، یہ یہاں پہ کسی کو درخت کاٹنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر چاہے کسی کے گھر میں بھی درخت لگا ہوا ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی اگر درخت لگا ہوا ہے تو وہ اسے، جب تک اسے کوئی پرمیشن نہیں ملتی، وہ بالکل اس کی ایک شاخ تک نہیں کاٹ سکتا۔ اسے کاٹنے کے لیے یا اسے ایک پراپر شیپ دینے کے لیے بھی اسے CDA کی پرمیشن چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک تو سبزہ، اور پچھلے سال کا تو نہیں پتہ، لیکن اس سال میں اس جگہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ بھانگ کا بہت زیادہ نا، جو چھوٹے چھوٹے باغات ٹائپ، گچھے ٹائپ لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہمارے علاقے میں اگر ہوتے تو یہاں کی تو پنگی اس کے کاٹ کے اس کا تو بیڑا غرق کر لیتے، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ اور مؤثر جو زیادہ تر ہے یہ جانوروں کے لیے ہے، اور یہ جانوروں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ بہت مفید ہے کیونکہ آپ کے جسم کو اندر سے ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اور یہ پارک ہے، یہ اسلام آباد کے مشہور 3 پارکس میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک تو یہ ایک 52 اتاتورک ایونیو کا بہت زبردست پارک ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل کوسار مارکیٹ بھی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی وزٹ کرواؤں گا، اور بالکل سپر مارکیٹ بھی اس کے بالکل قریب ہے، اور جتنی بھی تقریباً اسلام آباد کے VIPs ایریا ہیں ان کی ایک بہت ہی دلکش ان کی ایک خوبصورتی میں اضافہ کرنے والا ایک پارک ہے۔ تو یہاں پہ ایک جو آپ سب کا، میرا بھی فیوریٹ ڈرامہ عہد وفا بنایا گیا تھا، اور اس پہ جو زورو، ایک جو ڈرامے کی ہیروئن ہے لڑکی ڈاکٹر، تو اس کی طرف اس کے اوپر جو پونکتا ہے تو وہ بھی اسی پارک میں بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، رک رہی ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ موویز، اس پارک میں بہت زیادہ موویز کی شوٹنگ
اور میگزینس کی پکچر فوٹوگرافی، ویڈنگس کی جو ہوتی ہے فوٹوگرافی وہ، اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں رات عموماً. ابھی تو رمضان ہے خیر، لیکن اس ٹائم یہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں گزرنے کی اتنی جگہ ہوتی تھی، روڈ کے ساتھ ساتھ اتنی گاڑیاں پارک، اتنی لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس ٹائم کیونکہ مجھے یہ بات نہیں اس لیے پتہ ہے کیونکہ میں یہاں سے یہ جس ٹرائل سے میں گزر رہا ہوں اسی ٹرائل سے میں گزر کے سامنے کرکٹ کھیلنے جاتا تھا رمضان سے پہلے. تو ابھی جب کہ رمضان چل رہا ہے تو ہم کرکٹ نہیں کھیلتے، نائٹ میں کھیلتے ہیں. تو وہ یہاں پہ نہیں، بیک سائڈ ہے ایک سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. تو یہ اس کی اتنی زبردست خوبصورتی ہے. ابھی تو یہ بالکل ویرانہ اور اجڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا. تو ابھی جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو ہماری جو سی ڈی اے ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد کا، وہ اسے بالکل ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کی اتنی خوبصورت طریقے سے اس کی کٹائی کرے گا کہ ایک بالکل ہی نا ایک نیو لک نظر آئے گی. اب جیسے یہ دیکھیں اس کی اب یہ لگ تو خوبصورت ہے لیکن بہت بکھرا بکھرا لگ رہا ہے. تو جیسے ہی اس کی کچھ ہوگی، یہ دیکھیں جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں گے بندہ یہاں سے گزرتا تو بندے کو فیلنگ ایسی آتی ہے کہ کوئی باہر کا ملک ہو، کینیڈا، اور وہاں پہ نا اس کا کچھ چل رہا ہو. یہ دیکھیں، اور کیونکہ آج تو موسم بھی ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. تو میں ایسے ہی آج نکلا تھا کیونکہ روزہ تھا اور ٹائم نہیں گزر رہا تھا آفس میں، اور سونے کی بھی کوشش کی تو نیند نہیں آئی. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے بھی یہاں انتظامات لگائے گئے ہیں، اور یہ بچوں کے لیے انہوں نے جھولے وغیرہ بھی لگائے ہیں. یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اکثر اوقات چھوٹے اور بڑے دونوں یہاں پہ انجوائے کرنے آتے ہیں. تو یہ بچوں کی انہوں نے یہ سلائڈنگس کی لیے جو بھی جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ وہ بنائی ہوئی ہے. اور یہ بہت ہی پیارا ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا. اور یہ دیکھیں جی، اور یہ ساتھ ہی ایک نالا گزر رہا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ نالے کے اوپر یہ سڑیے والوں نے جو زبردست کام کیا ہے کیونکہ اس طرف ہم کرکٹ کھیلتے تھے، کافی دور گراؤنڈ ہے، وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا. تو وہاں سے ہم آتے تھے تو یہاں سے نالا ہم کراس کرتے تھے، پاؤں خراب ہوتے تھے سارا کچھ. تو سی ڈی اے نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا کہ انہوں نے یہ برج بنا دی. ایک یہاں پہ بنا ہوا ہے اور ایک بہت کافی پیچھے ہے، دونوں جگہ بہت ہی اچھی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ یہ نالا ہے اس کا بھی بڑا برا حال ہے. تو اس کی جیسے رمضان ختم ہوگا انہوں نے صفائی وغیرہ سٹارٹ کر دینی ہے. اور اسی نالے کی وجہ سے کیونکہ یہاں سے پانی گزرتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ نا یہ پانگ وغیرہ کے درخت بھی نا، پودے جو ہیں، بوٹیاں، یہ کافی پیدا ہو گئی ہیں. لیکن لگ خوبصورت نہیں ہے لیکن ہے بھی خوبصورت ہیں بھی، اور نقصان دہ بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں. کیونکہ ہمارا ڈیری فارم ہے تو اس میں جو بھی جانور بیمار ہوتا ہے یا وہ گرمی پکڑتا ہے یا ہیٹ اپ ہوتا ہے تو ہم اسے یہی بھانگ کھول کے پلاتے ہیں. تو اسے اس کے جسم کا ٹمپریچر کافی حد تک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وہ یہ مفید بھی بہت ساری ایسی گرمی اور اس طرح کے بہت ساری چیزوں کے نا کام میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ویو اسلام آباد کا. تو میں بھی آپ کو نا لے کے جاؤں گا. ابھی تو میں اس ٹرائل سے جا رہا ہوں تو آج تو میں آپ کو اپنے وہ گراؤنڈ کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ کافی دور پڑ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ ٹرائل سے واکنگ ٹریک سے لے کے آؤں. اب آپ کو میں اس کے اپوزٹ سامنے والی سائڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو پلاسٹک روڈ بھی دکھاتا ہوں کہ جو ہماری اسلام آباد کی جو فرسٹ پلاسٹک روڈ، بلکہ پاکستان کی فرسٹ پلاسٹک روڈ ہے جو بنی ہوئی ہے وہ کیسی ہے. تو ہے تو بہت پیاری اور اس پہ کام بھی بڑا ہوا ہے کیونکہ اسے ہمارے سامنے بنی ہے سارا. اس پہ جو بھی کام ہوا ہے ہمارا سامنے ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر سائیکلز وغیرہ چل رہے ہیں. تو گاڑیاں بھی کافی تیز آ رہی ہیں. تو جی آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے جی ہماری پلاسٹک روڈ اسلام آباد کی. ویو دیکھیں، درخت دیکھیں، گھنے درخت ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی خوبصورتی کا جو ایک اہم جزو ہے وہ اسلام آباد کی درخت ہے. یہ دیکھیں کتنے پیارے. اسی طرح سمجھ آتا ہے کہ بندہ کہیں نہ کشمیر کی اور پہاڑوں میں جا چکا اور اتنے پیارے درخت ہیں، اتنا پیارا ویو ہے. چلیں میں آپ کو اس طرف تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں جو کہ ایک درخت ہے یہاں پہ مجھے بہت ہی پسند ہے. بہت ہی پیارا درخت، اس پہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں.
تو وہ سرسبز تو بہت کم رہتا ہے، لیکن وہ پھول بھی بہت کم عرصے میں رہتے ہیں، لیکن رہتے بہت پیارے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، وہ اس طرح کی یہ ساری کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ، سب سمجھ لیں کہ VIP لوگ جو ہے نا وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ جی بہت ہی زبردست قسم کا نا پھول ہے، بہت ہی پیارے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان کو گرینری ہے نا، تو وہ ہمارے دل کو گرینری بہت ہی پسند ہے، کیونکہ ہمارے دل کا بھی جو کلر ہے وہ گرین ہے، تو اس وجہ سے ہمیں جو گرینری ہے نا بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو اسلام آباد میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو اچھی بتاؤں کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک نالا ہے۔ تو اسلام آباد میں نا پانی کے بہت سارے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی پانی ہے تو وہ کہاں سے نکلے گا، اس کا کیا ہوگی، اور کس طرح اگر اس پانی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تو وہ کس طرح پہنچے گا۔ تو جس طرح یہ بھی ایک ہی درخت دیکھیں، یہ بھی مجھے بڑا پیارا درخت لگتا ہے، کیونکہ یہاں پہ میں سامنے کرکٹ کھیلتا ہوں، تو یہ مجھے درخت کافی حد سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اور یہاں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو پائپ نظر آ رہے ہیں، تو یہ سیدھی ایک یہاں پہ ایک موٹر لگی ہوئی ہے، جو سامنے یہ جو آپ کو تھوڑی سی چھوٹی سی جھونپڑیاں ٹائپ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ یہ جو ہمارا پانی ہوتا ہے، پائپ لائنس وغیرہ اور اس طرح کا پانی، تو یہ کھینچ کے انہیں لاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں شفٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ دو لگی ہوئی ہیں، ایک لے کے آتی ہے، ایک دوسری اوپر یہ گھر بنے ہوئے ہیں، اوپر کوٹھیاں ہیں، یہ بھی میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا، یہ پھر میں نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو یہ وہاں پہ ان کو پانی سپلائی کرتا ہے، حالانکہ ہیں وہ بھی سارے امیر، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ایک سٹی ہے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے لیے بھی ایک فیسلٹیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں۔ تو ان کو بھی پانی اچھے طریقے سے مہیا کیا جاتا ہے، بھلے وہ یوز کریں یا نہ کریں۔ اور انہوں نے ایک سسٹم ایسا لگایا ہوا ہے، میں نے اسے کبھی غور سے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے سیٹ اپ ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ خود ہی بجلی جنریٹ بھی کرتا ہے اور اسی سے وہ چلتا بھی ہے، مطلب یہاں پہ کوئی الیکٹرک سوئچ اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ انہیں اسی طرح دیا ہوا ہے کہ وہ خود ہی بجلی بنا بھی رہا ہے اور اسی سے چل بھی رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور اسلام آباد کی بڑی اچھی چیز ہے، اور بلکہ پیاری اور خوبصورت بھی ہے، کہ یہاں پہ منکیز جو ہے نا وہ بہت ہے، بندر، تو وہ بھی ادھر اس ایریا کی نا جو خوبصورتی میں نا اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو واکنگ ٹریلس ہے، یہاں پہ شوٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے نالا ہے، اور اس طرح جتنی بھی آبادی ہے اس کا جتنا بھی پانی وہ سارا اس نالے میں آتا ہے، کیونکہ ابھی جو حالات اس وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کا موسم ہے، تو گھاس وغیرہ بہت تیزی سے اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اس کی جو حالات ہیں وہ تھوڑے تھوڑے خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اس کی گرینری ہے وہ جیسا بھی ہوگا، باہر کے موسم میں اسلام آباد کی اس ایریے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے پرانے درخت، اور بہت ہی پیارے، کیونکہ ہمارے علاقے میں، ہمارے پنجاب، ہمارے گاؤں میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جو درخت بڑے ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے، کسی نہیں بیچے، کیونکہ جو آج کل جو ٹرینڈ ہے درخت بیچ کے پیسے کمانے کا وہ بہت بڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو بہت اچھی ایک بات ہے کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، بے شک بڑے ہوں جیسے بھی ہوں، وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم چند پیسوں کی خاطر اپنے درخت اتنے پرانے ہیں، جس طرح کہ میں بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں بیری کا درخت بہت عام تھا، مطلب وہاں پہ بہت زیادہ ان کے اوپر، ہم بچپن میں ان کے اوپر بہت بیر کھانا، آگے پیچھے، مطلب بہت انجوائے کرتے تھے، دیکھتے تھے، بیر کھانے جاتے تھے، پتھر مار کے گراتے تھے، بیری کے اوپر جانا، اس کے اوپر سے بیر گرانا، اور بہت ہی زبردست قسم کا سین ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، لوگوں کو پیسوں کی نیڈ ہوتی گئی، انہوں نے درخت بیچنا سٹارٹ کر دیے، درخت بیچتے اب گنے چنے ہمارے علاقے کا صرف ایک ہی چھوٹا سا جنگل بچا ہوا ہے، اور اس میں سے بھی لوگ بیچ کے کیے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے چیز ہماری نا بہت غلط ہے، کہ اور جس طرح آپ جنگل میں دیکھیں کہ لکڑی چوری کا سسٹم چلتا ہے، وہ بھی ایک بہت خراب مومنٹ ہے، کہ پہلے آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر اسی لکڑی کو کاٹ کے بیچ دیا جاتا ہے بازار میں۔ تو جس طرح چیل ہے، چیل بڑا کرامت رکھتا ہے، اس کی لکڑی بہت کرامت ہے،
تو اس طرح کی چیزیں ہیں ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. خیر یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کی اپنی نیچر ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو جی یہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں اسی پارک میں جہاں پہ عہد وفا ڈرامہ تھا، اس کی شوٹنگس بھی ہوئی تھی. تو یہ ہے چیز کی خوبصورتی. اور میں آپ کو اس طرف سے لے کے چلتا ہوں. یہ دیکھیں انہوں نے اتنا پیارا، ہاں روڈ تھوڑا سا اس کا ہے کہ وہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن پیارا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں انہوں نے نا اس بالکل ایک پراپر طریقے سے یہ پھول لگائے ہیں انہوں نے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اتنے زبردست قسم کے پیڑ. یہ ایک درخت ہے اور اس کی انہوں نے نا اوپر سے کاٹ کے اور سینٹر سے اتنا زبردست قسم کا کیا ہوا یہ دیکھیں. کیونکہ یہ جو پھول ہوتے ہیں یہ انسان کے دل و دماغ کو اٹریکشن کے لیے نا بہت کام کرتے ہیں کہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اتنے پیارے ہیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں جی میں یہیں سے دکھاتا چلوں. یہ تو ایک طرح سے انٹرس ہے، یہاں سے گاڑیاں انٹر ہو کے اندر آتی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بہت ہی پیارا واکنگ ٹریل ہے، یہاں پہ لوگ آگے جاتے ہیں یہاں سے گزر کے. یہ دیکھیں پھول اور سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اسی طرح میں آپ کو اس طرف بھی لے کے چلتا ہوں. یہ جی میں بھی کام تو الٹا ہی کر رہا ہوں کہ اوپر سے پلان کے جا رہا ہوں لگے. یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا، بہت ہی اتنا کہا سے اتنا کم ہے. یہ دیکھیں بہت ہی عمدہ قسم کا. یہ دیکھیں یہ انہوں نے پلانٹ ٹریز لگائے ہوئے ہیں، اس میں سے بڑا پیارا درخت ہے. اور یہ دیکھیں اس کے آس پاس انہوں نے سارے پھول لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ. یہ دیکھیں جی. تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس جگہ پہ آئیں، اس جگہ کا وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ جگہ بہت ہی پرسکون اور پیاری محسوس ہوگی. دیکھیں جی اس جگہ کے پھول دیکھیں. تو آج کے لیے ہی میں آپ کو یہ سب اتنا ہی دکھاؤں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہانی میں سسپینس رہنا چاہیے. تو یہ تو پھول ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی خوبصورتی اور آگے ہے. اور اسی کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ٹرائل 3 کے اوپر بھی لے کے جاؤں گا، کیونکہ خیر ابھی رمضان ہے تو ابھی وہاں پہ جا نہیں سکتے. تو میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد ٹرائل 3 کے اوپر لے کے جاؤں گا. اور وہاں پہ ایک سمجھنے کہ ایسا اسپاٹ آتا ہے کہ وہ ایک سمجھنے کہ جنت کا ایک نظارہ ہے. اتنی پیاری، میں اسپیشلی اگر چاہتا ہوں تو میں اس اسپاٹ کے لیے چاہتا ہوں. پر وہ کرنا تو ایک بہانہ ہے میرے لیے، لیکن میں اس جگہ سے نا لطف اندوز ہونے اسے دیکھنے کے لیے چاہتا ہوں. کہ یہاں پہ کافی ساری فیمیلز میلز کپلس اور میرڈ لوگ آتے ہیں اپنی شادی کی یہاں پہ پکچرز موویز اور وغیرہ ایونٹس وغیرہ کروانے کے لیے. تو میں یوں ہی آپ کو اوپر بھی لے کے جاؤں، لیکن اوپر نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ ایک کپل بیٹھا ہوا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اسے ڈسٹرب کروں، تو میری وجہ سے ڈسٹرب ہو یہ یہاں سیڑھیوں سے اوپر جا کے. تو یہ دیکھیں یہ اتنا پیارا ہے. تو میں ابھی یہیں سے واپس چلوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی پرائیویسی خراب ہو. اور امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہیں گے کہ وہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیے. تو میں وہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ لے کے جاتا ہوں. تو یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے پراپر نا سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ اگر کچرا آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی انہوں نے پانی کا پراپر سسٹم کیا ہوا ہے کہ اگر پانی گزرے تو کیسے گزرے. یہ دیکھیں انہوں نے ساتھ ساتھ پھول لگائے ہوئے ہیں. اور ہاں اسپیشلی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کیونکہ ابھی تو رمضان ہے، خیر تو ابھی عوام ہے لیکن بہت کم آتی ہے. ماڈلس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کافی زیادہ عوام آتی ہے یہاں پہ واک کرنے کے لیے. تو آپ رمضان میں نہ آئیں، رمضان کے بعد ہی آئیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا روزہ مکروہ ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں.
تو میں الحمدللہ نے بچایا ہوا ہے ہوا ابھی تک مجھے. تو یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی عوام ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کے نا اسے دیکھ کے بغیر ماشاء اللہ جب اسے دیکھتے نا تو آپ ماشاء اللہ منہ سے ویسے ہی نکل جاتا ہے. تو وہ میں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے میری بات. اور اوپر یہ ایک اسپاٹ ہے, میں آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہوں. میری ابھی بھی نظر پڑی ہے اس کے اوپر. تو یہ دیکھیں انہوں نے بانس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, یہ پھول ہیں سارے. تو خیر میرا بھی کافی ٹائم گزر گیا, اب میں واپسی کی طرف روانہ ہوں گا. تو یہ دیکھیں انہوں نے اتنا پیارا لگایا ہوا, اتنا پیارا ہوا ہے. اللہ ہی معافی دے, اللہ اکبر. یہ دیکھیں تو یہ اتنا بڑا ایریا جو سامنے آپ کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا, ایک کپل بیٹھا ہوا. تو میرا کیمرہ ہلکا سا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس فون اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ اتنی دور سے اسے کور کر سکے. تو یہاں سے میں آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہوں. یہ اوپر جی ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جہاں پہ لوگ بیڈمنٹنس, والی بال اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, تو وہاں پہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی لے کے جاؤں گا کیونکہ آج روزہ بھی کافی شدید قسم کا لگا ہوا ہے. اور ٹائم بھی تقریباً آلموسٹ بہت کم رہ گیا, اور واپس جا کے افطار کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ ہم تو یہاں پہ ہاسٹلائز ہیں. تو ہمیں سارے اپنے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں, اپنی افطار خود بنانی پڑتی ہے اور سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو کیونکہ میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں تو اسی لحاظ سے جب فری ٹائم ہوتا تو پھر یہ میں نے کہا چلو جی ہم بھی چسکا لے لیتے ہیں ولاگنگ کا. تو ویسے تو میں بیسیکلی گاؤں سے ہوں, تو میٹرک کیا پھر نکلا یہاں پہ اسلام آباد گھومنے پھرنے. آج جاب لگی گورنمنٹ جاب لگنے کے بعد پھر پڑھائی اسٹارٹ کی, پڑھائی بھی کر رہا ہوں ساتھ جاب بھی الحمدللہ کافی اچھی ہے. تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک میں آپ کو بات یہ بتاتا چلوں اپنے بارے میں کہ میری قسمت جو ہے نا بہت ہی اچھی ہے. کیونکہ میں نے میٹرک کیا تھا, میں اسلام آباد گھومنے پھرنے آیا تھا, اور ایک آفس تھے والد صاحب کے, تو والد صاحب آفس میں کام کرتے تھے تو میں اسی آفس میں آ گیا رہ کے. کچھ ٹائم چھٹیاں گزارنے کے بعد آیا, کیونکہ چھٹیاں گزارنے میں خیر نہیں آتا کیونکہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا ایشو بن گیا تھا ہمارے پورے خاندان کا. تو ہماری خاندان کی دشمنی چل رہی ہے, تو اس وجہ سے نا تو ہم جتنے بھی ینگسٹرس تھے سب کو جو ہمارے گھر کے بڑے تھے, خاندان کے بڑے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آگے پیچھے نہ ذرا کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں کیونکہ حالات خراب ہیں تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی یہ بھی خوبصورت ویو ہے ایک, کیونکہ میں نے جو اسلام آباد میں جو میں نے سب سے فرسٹ پکچر لی تھی نا, میں نے یہاں پہ اسی اسپاٹ پہ لی تھی, اسی ٹریل پہ لی تھی, اسی ایریے میں لی تھی. تو خیر بتا رہا تھا آپ کو, وہ دشمنی کی وجہ سے میں ادھر آیا تھا گھومنے پھرنے. تو اسی چکر میں ایک جاب آئی ہوئی تھی تو ٹیسٹ دیا تو پاس ہو گیا. تو جب ٹیسٹ پاس ہوا تو پھر جاب سٹارٹ ہوگی, پروبیشن پیریڈ رہا. پھر تب بچپن تھا, نادانگی تھی, تو اسی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائے. تو جاب بھی لگی رہی, کام بھی چلتا رہا ساتھ ساتھ. پھر مزے بھی لگتے رہے کیونکہ لوگ میٹرک کیا پی ایچ ڈی کر کے جاب کے پیچھے پڑ رہتے ہیں. مجھے میٹرک کر کے جاب مل گئی, پھر اللہ کا شکر ہے. پھر اسی جاب میں پھر میرا ایک سب سے اچھا دوست کہہ لیں, میرا بزنس پارٹنر بھی ہے الحمدللہ وہ, اور یہ میری خوش نصیبی ہے. تو میری اس سے بات ہوئی, اور میری ان سے بھی بات اس طرح ہوئی تھی کہ 1 سال تک ہم ایک آفس میں کام کرتے رہے, ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا ایک دوسرے کے بارے میں. ایک دن ایسے ہی میں آفس گھومنے کے لیے 1 سال بعد کہ آفس گھومتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں کہ کیا آفس ہے, کس طرح کا ہے. تو گورنمنٹ آفس تھا تو ظاہر سی بات ہے کوئی نکلتا نہیں, اپنے کام سے کام ہوتا تھا, چھٹی ہوئی تو نکل گئے. تو میں نے پھر ایک دن وزٹ کیا تو بیٹھے تھے, تو میں نے ہائے ہیلو کی, بات چیت ہوئی, گپ شپ ہوئی. پھر اس دن ہوا, پھر بیٹھتے بیٹھتے ہم ڈیلی شام کو گپے شپے مارنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے, وہ آفیسر تھے ماشاءاللہ الحمدللہ, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے تھے ہمارے, تو ایکسپرٹ ہیں ابھی ماشاءاللہ سائبر سیکورٹی پروگرام میں. بہت ہی اچھے اور ویل ایجوکیٹڈ انسان ہیں, اور بہت ہی نائس انسان ہیں. تو ان سے بات ہوئی, پھر انہوں نے مجھے کچھ چیزیں سکھائی. انہوں نے کہا جی میں آپ کو آئی ٹی میں لانا چاہتا ہوں, آپ میرے ساتھ کام کرو, مل کے کام کریں گے, آپ کو بھی سکھاؤں گا. اور مجھے بھی شوق تھا تب, کیونکہ ان کی باتوں سے بہت ہی موٹیویشن ملتی تھی کہ جی یہ چیزیں کرنی ہے.
تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے سکھایا، ٹریننگ تھی، کافی کچھ سکھایا انہوں نے مجھے. تو پھر انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیے کچھ کورسز وغیرہ کہ تم یہ کرو جو تمہیں آگے لائف میں فیوچر میں کام آئیں گے. پھر میں نے وہ کیے. تب ان حالات میں کرنا مشکل تھا کیونکہ سیلری بھی کم تھی، اپنے خرچے وغیرہ بھی تھے. تو تب دشمنی والا بھی سین تھا، تو اتنی خرچے وغیرہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جیسے تیسے بھی میں نے کچھ کر کے میں نے نا اپنے کورسز وغیرہ کیے. پھر میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں آیا. پہلے کلرک تھا، پھر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. تو وہاں سے ڈیزگنیشن سب کچھ چینج ہوا ماشاء اللہ سے. ماں باپ کی دعائیں تھی اور کچھ سینئرس کی مدد بھی تھی اس میں، تو وہ ہوا. اور سب سے بڑی اور اچھی بات کہ مجھے آفس میں سب سپورٹ کرنے والے تھے، کیونکہ میں آفس میں سب سے چھوٹا ہوں، ابھی بھی میں چھوٹا ہوں. تو سارے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. اور کوئی مسئلہ ہو مجھے پڑھائی کے سلسلے میں، کوئی اور مسئلہ ہو، تو سب میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو بھی مسئلہ ہو. اور سب بہت ہی اچھی گائیڈنس کرتے ہیں، بہت ہی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ یہ سب اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ والد صاحب کی سب دوست بھی تھی، کیونکہ والد صاحب بھی تب اسی آفس میں کام کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے والد صاحب بھی اسی آفس میں کام کرتے تھے. میں اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ میں روڈ کراس کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اتنا پیارا ویو کام دیکھنے کو ملے گا، ہے نا. اور پھر والد صاحب بھی تھے، اس وجہ سے پھر دشمنی ہوئی تو والد صاحب کو گھر جانا پڑا چھوڑ کے. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی گھڑی جیسی بھی تھی، بہت ہمارے لیے بہت ہی اچھی تھی. کیونکہ میرے والد صاحب جب آفس چھوڑ کے گئے تھے تو ان کی سیلری تھی مطلب 40-45 ہزار روپے. تو جب وہ گھر گئے تو ہم نے الحمدللہ اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. خیر ہم نے کیا تو بہت کم پیسوں سے اسٹارٹ تھا. تو آج الحمدللہ ہم کافی آگے نکل چکے ہیں اس فیلڈ میں، کافی الحمدللہ. اس سے ہم نے اپنی زمینیں بھی بنا لی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہم نے اسی میں انویسٹ کیا ہے. اور اس علاقے میں جو جانے مانے بزنس مین ہے نا، اس میں میرے والد صاحب کا الحمدللہ نام آتا ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ اپنے وہ ڈیرے کا وزٹ بھی کرواؤں گا. تو ہمارا جو بزنس ہے وہ ایکچولی ہے ڈیری فارمنگ کا. تو ہمارے پاس گائز وغیرہ بھی ہیں جو ہم رکھیں گے، دودھ وغیرہ کی سیلنگ ہم کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ دیسی گھی اور مکھن کی ہم سیلنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو آڈرز وغیرہ ہم لیتے رہتے ہیں، ہمارے پاس آڈرز پہ آتا ہے سب کچھ. تو یہ سین ہے. اور ابھی کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، تو اس سے جو آگے کی اسٹوری ہے جو میری لائف کے ساتھ جو بیتی ہے، جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو ہماری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو کل سناؤں گا. ابھی تو میں صرف انجوائے کروں گا کیونکہ اسلام آباد کی جو سناٹا اور خوبصورتی ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ. اور ریسٹورنٹس کا وزٹ بھی کرواؤں گا، کھانے شانے بھی کھلائیں گے اسلام آباد کے. پھر اسی کے ساتھ میں کیونکہ ویک ڈیز ادھر ہوتے ہیں گورنمنٹ آفس میں، تو سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، تو فرائیڈے کو میں گاؤں نکل جاتا ہوں. تو میں پھر آپ کو گاؤں کا وزٹ کراؤں گا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو فصل ابھی تیار ہے گندم کی، تو اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ اور پیاری پیاری ویڈیوز بنا کے آپ کو بھیجوں گا. یہ دیکھیں جی، یہ ہے خوبصورتی اسلام آباد کی، یہ اسے کہتے ہیں اسلام آباد. تو خیر میں اس کی بھی آپ کو ویڈیوز وغیرہ اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا جنگل دکھاؤں گا آپ کو، اپنا ٹیوب ویل، اپنا ڈیرا، اپنا ڈیری فارمز، اپنی گائے وغیرہ دکھاؤں گا. تو انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.